کچھ گھاس ایسی ہوتی ہے کہ بغیر اگائے اگاتی ہے، کیا یہ انسان بھی اگایا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے ام ہم الخالقون، کیا اس انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا اپنے آپ کا خالق ہے؟ تیسرا سوال ام خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کیا یہ انسان نے بنایا ہے؟ اور تینوں سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ پہلے دونوں سوال انسان خود بخود اگایا ہے یا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، ان دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة، اے انسان تجھے تیری کہانی نہ بتائیں، ایک زمانہ تھا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہم نے پیدا کیا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع بولو۔ دونوں سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا یہ انسان ہے، یہ ساری چیزوں کا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 26ویں پارے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی چیزوں کو 6 دنوں کے اندازے میں پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ سوال بھی قرآن میں ہے، جواب بھی قرآن میں ہے۔ پھر اللہ نے یہ سوال کیوں فرمایا؟ جب سوال ہے جواب بھی ہے تو اللہ نے یہ سوال کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں، اگر خود بخود اگائے ہو یا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو تمہاری مرضی، جیسے چاہو زندگی گزارو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر زمین و آسمان اور اس کی ساری چیزوں کو تم نے بنایا ہے تو تم مالک ہو، جیسے چاہو یوز کرو۔ پھر شراب اور شربت میں فرق نہیں، پھر حلال و حرام میں تمیز نہیں، پھر زناکاری اور نکاح میں کوئی فرق نہیں، پھر بیاج میں اور بزنس میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ان چیزوں کو تم نے نہیں پیدا کیا ہے اور تم نے اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کیا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، تمہیں بھی دنیا میں اپنی مرضی سے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے۔ اے اللہ کس کی مرضی سے استعمال کرنی ہے؟ فرمایا میں خالق ہوں، میری مرضی سے استعمال کرنی ہے۔ اے اللہ تیری مرضی کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی میں میری مرضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ جو ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک بات کروں، اس سے پتا چلا کہ ہمارے آقا دیتے ہیں، زور سے بولو آقا کتنا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث سے اندازہ لگائیں، ایک جنگ میں صحابہ ساتھ میں تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، کھانا ختم ہو گیا، کسی کے پاس توشہ نہیں رہا، سفر میں کھانے کا نہیں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے جھولے میں کچھ کھجوریں تھی، میں حضور کے سامنے سے نکلا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا دسترخوان بچھاؤ، میں نے دسترخوان بچھائی۔ فرمایا اپنے جھولے کو اونڈیل دو، میں نے اونڈیل دیا۔ فَإِذَا حِلَوْا عِشْرِينَ تَمْرَةً، تو 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی تھی؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ادعوا عشرة، 10 صحابہ کو بلاؤ۔ کہتے فدعوت، میں نے بلایا۔ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، 10 نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر میں نے دیکھا تو وہی 21 پڑی ہوئی ہے۔ ادعوا عشرة، ابو ہریرہ اور بھی 10 کو بلاؤ، اور بھی 10 کو بلاؤ۔ حَتَّى أَكَلَ الْجَيْشُ كُلُّهُ، یہاں تک کہ پورے لشکر نے کھا لیا۔ اب میں نے دیکھا تو ابھی بھی ویسے ہی رکھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسے اٹھا دو، اسے ڈال دو۔ اذا اراد ان تاخذ منه شيئا فادخل يدك فيه ولا تكفه، ابو ہریرہ اب جب بھی دل چاہے کھجور کھانے کا تو اس میں ہاتھ ڈالنا، بسم اللہ پڑھ کے نکالتے جانا، کبھی اپنے تھیلے کو الٹا مت کرنا، کھاتے جانا کھاتے جانا۔
بولا کہتے ہیں اکل تو من ہو حیات علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکری و عمر و عثمان، میں نے اس 21 کھجور میں سے حضور کی پوری زندگی تک میں اس سے کھاتا رہا، صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت عمر کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی کھاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ فلما قتل عثمان انتہب ما فی بیتہ وانتہب المیزبان، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، مدینہ شریف میں افراتفری کا ماحول پیدا ہوا، کسی نے موقع پا کر میرے گھر سے میرے ٹھیلے کو چرا لیا، ٹھیلا گیا۔ اب صحابہ و تابعین سے ابو ہریرہ پوچھتے ہیں الا اخبرکم کم اکلت منہ، میں تمہیں بتاؤں میں نے اس میں سے 21 کھجور میں سے کتنی کھجور کھائی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں بتاؤ کتنی کھائی؟ کہ اکلت منہ مئتي وسقا واخذت منه 50 وسقا فی سبیل اللہ، میں نے 200 وسق سے زیادہ کھجور کھائی، 50 وسق کھجوریں اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، ایک سا ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کا۔ موجودہ محققین کہتے ہیں ابو ہریرہ نے 21 کھجور میں سے 9 ٹن کھجوریں سبحان اللہ اللہ کی راہ میں خیرات کی، اور 45 ٹن کھجوریں خود کھائی۔ 21 کھجور میں سے ابو ہریرہ 45 ٹن کھاتے ہیں، 9 ٹن خیرات کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے کو عقیدہ دیتے ہیں کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور دیتے ہیں۔ اب ہمیں اس پر آنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میری مرضی سے ہی جینا ہے، اپنی مرضی سے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ تو اب حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما من شیء يقربكم الى الجنة الا امرتكم به وما من يقربكم الى الجنة ويبعدكم من النار الا امرتكم به وما من شيء يقربكم الى النار ويبعدكم من الجنة الا نهيتكم عنه۔ نبی نے فرمایا ہر وہ کام جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، زور سے کہہ دو، اور جہنم سے دور کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سارے کاموں کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں، اور ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، وہ جنت سے دور کر دے، مالک جنت فرماتے ہیں وہ سارے کاموں سے میں تمہیں روک چکا ہوں۔ اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں آج، یہ حدیث کا کچھ ہی حصہ میں آپ تک پہنچا سکوں گا اور میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو آگے کی حدیث انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بڑی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فأخذ بحلقتين من الباب الكعبة ثم أقبل على وجه الناس فقال يا أيها الناس إني أخبركم بأشراط الساعة۔ حضور نے آخری حج فرمایا تو ایک دن کعبے کے اندر تھے، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں آج میں تمہیں کچھ قیامت کی نشانیاں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں حضور نے بڑی بڑی نشانیوں کو ایک لائن میں بیان کیا، بھئی دجال کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، سورج کا پچھم سے نکلنا ہے، وہ سب ایک لائن میں بیان کر دیا۔ اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اس وقت ہمارے ارد گرد ہے، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور کیا کیا ہوگا یہ حضور نے تقریباً 2 پیج میں اسے بیان فرمایا ہے، وہی آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِمَاطَةُ الصَّلَوَاتِ وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ وَالْمِيلُ مَعَ الْهَوَىٰ وَتَعْظِيمُ رَبِّ الْمَالِ بِالْمَالِ۔ نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، نماز کی پرواہ نہیں ہوگی، نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے گی، لوگ
حق کی طرف کم اور بد مذہبوں کی طرف زیادہ جھکیں گے، اور مالدار کی تعظیم اس کے مال کی بنیاد پر ہوگی۔ کس کی بنیاد پر ہوگی؟ اس کی اخلاق، کیریکٹر، کردار، نرم سبھاؤ کی بنیاد پر نہیں۔ اگر نہیں تعظیم کریں گے تو یہ مال نہیں دے گا۔ اور دوسری حدیث میں سید صاحب آیا ہے اکرم الرجل مخافۃ الشر، آدمی کی تعظیم اس کے شر کی بنیاد پہ کی جائے گی کہ اگر تعظیم نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گا۔ حدیث کا پہلا جملہ دیکھو گے، نمازوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ پورا مجمع بولے آج نمازوں کی پرواہ ہے؟ آج ہمیں جتنی اپنی جاب کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، پیسے کی فکر ہے، صبح سے لے کے شام تک کس کو کتنا دینا ہے، کون راضی رہتا ہے، کون ناراض رہتا ہے، ان سب کی فکر ہے، مگر کیا آج نمازوں کی اتنی فکر ہے؟ بولو یار کچھ تو آیا نہ بولو، جو عشاء پڑھ کے آئے وہ بھی بولو، جو نہیں پڑھ کے آئے وہ بھی بولو۔ حضرات آپ تو کچھ بولیں، نیت کر کے بولو کہ انشاءاللہ نماز پڑھے بغیر آج سوئیں گے نہیں انشاءاللہ۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہیں جاب کرتا ہے، کسی بھی فیکٹری میں اس کے جاب کا ٹائم ہے صبح 9 سے لے کر کے شام 6 بجے تک، اور اگر اس کی آنکھ صبح 10 بجے کھلتی ہے، وہ ہڑبڑاتا ہے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی اس کی آنکھ 10 بجے کھلی، 11 بجے جاب پہنچا، گردن نیچی کی، کام پہ لگ گیا، سپروائزر نے یوں دیکھا۔ تیسرے دن بھی آنکھ 10 بجے کھلی، 9 بجے پہنچنا تھا۔ اب تیسرے چوتھے دن اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنی ماں سے لڑتا ہے، اپنی بیوی سے لڑتا ہے، کہتا ہے میں 3-4 دن سے روزانہ جاب پہ لیٹ جاتا ہوں، میرا پہنچنے کا 9 بجے کا ٹائم ہے، مجھے سیٹ سے، مجھے اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، سپروائزر کو کیا منہ دکھاؤں، سیٹ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو؟ اپنے باس سے ڈرتا ہے، اپنے سیٹ سے ڈرتا ہے، چہرہ دکھانے میں شرم آتی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا نمازوں کی فکر نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اگر 3-4 دن ہم جاب پہ لیٹ پہنچے تو سیٹ سے ڈر لگتا ہے، باس سے ڈر لگتا ہے، سپروائزر سے شرم آتی ہے، روزانہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس مصطفیٰ نے ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے، زور سے بولو ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے کہ نہیں؟ معراج میں بھی ہمیں یاد کیا ہے، پیدا ہوتی ہمیں یاد کیا ہے، لامکان میں بھی ہمیں یاد کیا ہے، غار ہرا میں اور سور میں بھی ہمیں یاد کیا ہے، قبر انور میں بھی ہمیں یاد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور کچھ نہ کرے تو 5 ٹائم نماز پڑھ کر کے بھی مصطفیٰ کی یاد کرے کہ ہر نماز میں حضور کی یاد ہے۔ کل اگر قبر میں مصطفیٰ نے پوچھ لیا یا حشر میں پوچھ لیا کہ تجھے اپنے سیٹ سے شرم آتی تھی، مجھ سے شرم نہیں آتی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آج ہماری حالت ہے، دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں مگر دلیل ہماری زندگی کی کیا ہے؟ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ اس وقت سچا مانا جائے گا جب دلیل اس کے مطابق ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بھی موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یہ دعویٰ کرنے والے اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا ہے تو پوری زندگی اس کی دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ مگر اگر ہماری زبان میں یہ دعوے ہیں تو زندگی کی دلیل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جس کے خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کی نشانیوں کے ارد گرد ہی ہماری زندگی گھری ہوئی ہے۔ نبی نے دوسری نشانی بیان فرمائی، نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ لوگ شریعت کو طبیعت کے موافق کرنا چاہیں گے۔ کیا کرنا چاہیں گے حضرت؟ شریعت کو طبیعت کے موافق۔ آپ کو وہی مفتی اچھا لگتا ہے جو من بھاتا مسئلہ بتائے۔ آج ہم 50,000 بیاج پہ دیکھ کر کے 10% بیاج لیتے ہوئے ایسا مفتی ڈھونڈتے ہیں جو کہہ دے کہ بیاج نہیں ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد ایسا مولوی و مفتی ڈھونڈتے ہیں جو کہہ دے کہ جو ہے طلاق ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر اہل سنت میں مفتی نہ ملے تو اہل حدیث میں ڈھونڈیں۔ ارے آپ سوچے تو صحیح، میں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک بات کرتا ہوں، طلاق سب سے زیادہ کیوں ہو رہی ہے آج؟ بہت ساری وجوہات ہیں اور اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ماں بہنوں کی زبان۔ جب مرد غصے میں ہوتا ہے اور مرد کہتا ہے میں دے دوں گا طلاق دے دوں گا، عورت سامنے سے کہتی دے دینے تیرے باپ میں تیور ہے تو دے دے، یہ دے دیتا ہے تو پھر روتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو، اس میں 3 گولی ہو، مثال دے رہا ہوں، کتنی ہو؟ 3 گولی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 3 گولی ہو، بندوق ہو، اور پھر میرے سامنے ایسے تاکی ہو، میں کہوں مار دینا، مار دے تیرے باپ میں تیور ہے تو مار دے، وہ 3 67 مار دے، اور پھر یہاں میں انا للہ ہو جاؤں، اور پھر اس کے بعد میرے گھر والے ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈے جو کہے کہ مرا نہیں ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر چلتا پھرتا کہتا ہے بھئی سانس رک گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، یہ مر گیا ہے، 3 گولیاں لگ گئی ہے۔ بولے نہیں، اب ایسوں کے پاس جاؤ جو اندھا ہو، حدیث سے اندھا ہو، مسائل سے اندھا ہو، تقلید سے اندھا ہو، اور ان سے جا کر کے پوچھو تو وہ کہے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اور عقل کی میت دیکھے، کہتے کیا بولے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے دی اس لیے نہیں ہوئی۔ حامد عبدالغفار جیسا جو ہے سنی اہل حدیث کی جو ہے سموسے کی دکان پہ پہنچ گیا، 3 سموسے کھائے، کاؤنٹر پہ گیا، بولے کیا بل ہوا؟ تو اس نے پوچھا کتنے کھائے؟ تو بولے ایک کا بل لینا ہے۔ بولے آپ نے تو 3 کھائے، بولے ایک بیٹھک میں کھائے نا، ایک مجلس میں کھائے نا۔ تو جب ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ہوتی ہے، ان کو سیدھا کرنا ہو تو ایسے ہی کرو، 3 کلو دو اور 1 کلو کا جو ہے پیسہ دو۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ کھیل نہیں ہے۔ 3 طلاق اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی نے دے دی تو حضور جلال میں کھڑے ہوئے اور فرمایا ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہو؟ اَيَلْعَبُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا ایک ساتھ 3 طلاق دے کر اللہ کی کتاب قرآن سے کھیل کرتے ہو؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اگر 3 طلاق نہ ہوتی تو حضور جلال میں کیوں آتے؟ مگر کہنا یہ ہے حضرات، میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا مرد بن کے جیو، زور سے بغیر ڈرے بولو یار، ڈرو مت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو زور سے بولو مرد بن کے جیو گے نا انشاءاللہ، مرد بن کے جیو گے نا۔ کیا ہے مرد بن کے جینا؟ بڑے بڑے چین پہننا مرد بن کے جینا نہیں ہے،
ادھر سے بال یوں کر کے ادھر چڑیوں کے لیے گھونسلہ بنانا مرد بن کے جینا نہیں ہے. پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے بازاروں میں اپنے باپ کی عزت کو نیلام کرنا مرد بن کے جینا نہیں ہے. مرد بن کے جینا یہ ہے کہ جس دلہن کو لائے ہیں اس کو پوری زندگی ہر اعتبار سے نبھانا اور یہاں بھی رہنا اور جنت میں ساتھ میں لے جانا، یہ مرد بن کے جینا ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب گجرات. کالج کی زندگی میں کسی بیٹی کی عزت کو نیلام کرنا، اس کو بدنگاہی سے جو ہے دیکھنا اور اس کا جو ہے اپنی بہن کا کسی غیر کے ساتھ سودا کرنا، یہ مرد بننا نہیں ہے. ہاں مرد وہ محمد بن قاسم تھا جو ہندوستان میں ایک بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی تھی اور وہاں سے آ کر کے ہاں اس نے اپنی بیٹی کی بہن کی عزت کو بچایا تھا. وہ اصل مرد ہے جو اپنی بہنوں کی عزت کو بچا لیتا ہے. آج ہم فرنگی اور مغربی تہذیب کو لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم مرد بن رہے ہیں. آج ہماری شادی بیاہ میں تہذیب ان کی ہے، ہماری لباس میں تہذیب ان کی ہے، ہمارے کھانے پینے میں تہذیب ان کی ہے. حضور تاج الشریعہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ غالباً کبھی شعر سنتے ہوں گے. تاج الشریعہ کی ایک نعت ہے، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اس میں حضرت تاج الشریعہ فرماتے ہیں، تو کہ تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، تو کہ تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، تیرگی انجام ہے روشنی اچھی نہیں. آج ہم سمجھتے ہیں ادھر ادھر کے بال رکھ کر کے روشنی میں ہے، اپنی بہنوں کی عزت کو نیلام کر کے روشنی میں ہے، ادھر ادھر جو ہے لباس پہن کر کے روشنی میں ہے، اپنے علماء کی توہین کر کے اور اماموں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر کے تو جو ہے روشنی میں ہے. تاج الشریعہ فرماتے یہ روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے. روشنی ملے گی تو سنت مصطفیٰ میں روشنی ملے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابی رسول حضرت سلمان فارسی جو مجمع میں تھے، مجمع سے آگے آئے اور کہتے ہیں فوسر سلمان ابھی انت و امی یا رسول اللہ ان ھذا لقائن. جب حضرت سلمان فارسی نے یہ چار نشانی سنی تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کو قربان، کیا آخر زمانے میں ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے والذی نفسی بیدی یا سلمان اندہا یذوب قلب المؤمن کما یذوب الملح فی الماء مما یرا لا یستطیع ان یغیرہ. اے سلمان قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مومن کا دل اس کے سینے میں ایسے پگھلے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے. وہ اس لیے کہ مومن برائی دیکھے گا مگر دور نہیں کر سکے گا. کیا مطلب؟ تھوڑا سمجھاتا ہوں. میرے بہت سارے بزرگ بڑی عمر کے بیٹھے ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے 35 سال پہلے جب ٹی وی نہیں تھی اور بی بی سیدھی تھی تو سمجھے، جب ٹی وی نہیں تھی تب بی بی کنٹرول میں تھی. اس 25-30-35 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ محلے کے کوئی بوڑھے آدمی نکل جاتے تھے تو محلے کی عورتیں بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھی. آیا نہ بولو. بچے ادب سے سائڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے. نالج اور معلومات اتنی نہیں تھی، علم کم تھا مگر ادب بہت زیادہ تھا. مگر آج نالج بہت بڑھ گیا، معلومات بہت بڑھ گئی اور یہی 50-60 سال کے ہمارے جیسے لوگ اب گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچیاں شادی کے موقع پر ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ کپڑا نہیں پہنا ہے پھر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے.
बोलो बात सही है ना? आधी आधी यहां तक की आस्तीन ही नहीं वो हमारी माँ बहनें पहन रही हैं, और हम जो है कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन देखेगा मगर कुछ कह नहीं सकेगा, उसका दिल अंदर अंदर ही पिघलता होगा। सलमान फारसी कहते हैं भी अभी अंत उम्मी या रसूलुल्लाह इन हाज़ा लकाइन, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये अल्लाह के रसूल ऐसा भी होगा। फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदिही या सलमान इन्नल मुमिन ला यमशी बैनहुम यौमइज़िन बिल मखाफा। हाँ सलमान, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मोमिन उस जमाने में सबसे ज्यादा डर की जिंदगी गुजारता होगा। पूरा मजमा बोलो बात सही है? आज डर की जिंदगी गुजार रहे हैं। कल एक ऐसा जमाना था कि खालिद बिन वलीद के नाम से बड़े बड़े पहलवान कांपते थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल डर कैसा था वो मैं आपको बताऊं। सीरिया की जंगे यरमुक की जंग में तकरीबन ईसाइयों के पास 11 लाख की फौज थी, मुसलमान 47,000 थे। फिर भी कई दिनों तक ईसाई कमांडर ने जंग शुरू नहीं की, समाधान की कोशिश कर रहा था। ये है मुसलमानों का डर। और आज क्या है? आज हम अपने साए से डरते हैं, आज हम जो है उससे डरते हैं, टोपी पहनने से डरते हैं। फिर एक और चीज बताता हूं जो अल्लाह के रसूल ने बताया। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं भी अभी या रसूल इन हाज़ा लकाइन, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदिही या सलमान लिल मुमिन यौमइज़िन अज़ल्लु मिनल उम्मा। उस जमाने में मोमिन को टेढ़ी नजर से देखा जाएगा। उम्मत में सबसे ज्यादा मोमिन को किसकी नजर से देखा जाएगा? टेढ़ी नजर से। खास करके दीन पर चलने वाले मोमिन को, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक चेहरा सजाने वाले मोमिन को, इमामा पहनने वाले मोमिन को जॉब पे टेढ़ी नजर से देखा जाएगा, ऑफिस पे टेढ़ी नजर से देखा जाएगा, एयरपोर्ट पे टेढ़ी नजर से देखा जाएगा। हाँ, उसे प्लेटफार्म पे टेढ़ी नजर से देखा जाएगा, बाजारों में टेढ़ी नजर से देखा जाएगा। बोलो हर जगह टेढ़ी नजर से देखा जाता है। टोपी वाला, दाढ़ी वाला, हाँ या ना बोलो? क्यों? कभी सोचा है कौन है इसका जिम्मेदार? ये कभी सोचा है क्यों टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है? किसी को अगर सिर्फ दाढ़ी और टोपी और पगड़ी से आपत्ति होती तो एक कौम ऐसी है जो सब के सब पगड़ी पहन रहे हैं, सब के सब दाढ़ी रख रहे हैं। उस कौम का एक आदमी 10 साल तक बड़ा प्रधान रहता है, दाढ़ी और पगड़ी के साथ कोई कुछ नहीं कहता, कोई उसको टेढ़ी नजर से नहीं देखता। फिर हमारा अगर नौजवान अगर जोब पे भी दाढ़ी रख ले तो उसे निकाल दिया जाता है, अगर कहीं क्लर्क में है तो निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? अगर आप कहेंगे हजरत हम करना पड़ते, हम मुसलमान हैं, तूने मुसलमान होने की हैसियत से अपने आप को पहचानवाया कब है? असल वजह यह है कि पूरी सिख कौम ने पगड़ी और दाढ़ी से मोहब्बत की, और हमारी बच्ची ने जब पहले दिन कहा था कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी, इमामे वाले से मुझे शादी नहीं करनी है, उस वक्त हमने अपनी बच्ची की बात मानकर दाढ़ी मुंडा ढूंढना शुरू कर दिया। हमने उस अपनी बच्ची को क्यों नहीं बताया कि इस दाढ़ी वाले ने जो शक्ल बनाई है ये सलमान खान, शैतान खान की शक्ल नहीं है। जो आज का नौजवान बना रहा है वो शक्ल नहीं है। इस दाढ़ी वाले ने उस शक्ल की तरह शक्ल बनाई है जिस शक्ल मुस्तफा को देखने के लिए सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सिदरा छोड़ करके 24,000 मरतबा दुनिया में आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ہم نے سنت مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں بتائی؟ ہم نے شاعر اسلام کی عظمت و اہمیت کیوں نہیں بتائی؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہماری بچیوں نے جب یہ آواز اٹھائی تو ہم اس آواز کے ساتھ مل گئے۔ بچی نے داڑھی والے کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو ہم نے بھی اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آج پوری دنیا ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ بولو ہم ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ سارے مسلمان ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ۔ اگر اپنی عزت کرانی ہے تو یاد رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ غیروں کے تلوے چاٹنے سے عزت نہیں ملے گی، غیروں کو راضی کرنے کی کوشش کرنے میں عزت نہیں ملے گی۔ اے میرے سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے نوجوان، اپنے آپ کو کوتا مت سمجھ۔ اگر یہاں تیری نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھے، مگر تاج الشریعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ اگر یہاں ہمیں کسی نے سنت مصطفیٰ کے مطابق تیری نظر سے دیکھا ہے، مگر مصطفیٰ قبر میں بھی عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور حشر میں بھی عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نوجوانوں آؤ پلٹ کر پیچھے دیکھیں، آؤ بہت ذلیل ہو چکے، کہیں عزت نہیں ملے گی سوائے سنت مصطفیٰ کے، کہیں جو ہے ہمیں پناہ نہیں ملے گی سوائے قدم مصطفیٰ کے۔ واپس وہیں آنا ہوگا۔ کب تک ہم ایسے ہی جو ہے نقلی اجالے میں رہیں گے؟ جس کو ہم نے اجالا سمجھا ہے وہ دنیا کا بھی اندھیرا ہے، قبر کا بھی اندھیرا ہے اور حشر کا بھی اندھیرا ہے۔ اور جس کو تو اندھیرا سمجھ رہا ہے یہ دنیا میں بھی ایمان کا اجالا ہے، قبر میں بھی اجالا ہے اور حشر میں بھی اجالا ہے۔ تیرگی انجام ہے، روشنی اچھی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا انتہا یکون المعروف منکرن والمعروف، یہ انتہا یکون المعروف منکرن والمنکر معروفا ویؤتمن الخائن ویخون الامین ویصدق الکذاب ویکذب الصادق۔ نبی نے فرمایا سلمان قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا کہ نیکی کو بدی سمجھا جائے گا، بدی کو نیکی سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی دو بات پہ بات عرض کروں، نیکی کو بدی، اچھے کام کو برا کام سمجھا جائے گا، جو کام مستحب ہے، جو کام اللہ رسول کی رضا کا سبب ہے، جو اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، ایسے کاموں کو بدعت کہا جائے گا، ایسے کاموں کو حرام کہا جائے گا۔ آپ نے اگر کھانے کے سامنے قرآن پڑھا ہے، اگر آپ نے شب برات کا حلوہ بنایا ہے، اگر شب برات میں آپ نے اپنے مرحومین کی فاتحہ دلائی ہے تو فوراً جو ہے اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو نیک کام کو برا سمجھا گیا کہ نہیں؟ پورا مجمع بولو، سمجھا گیا نا؟ برے کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اس کو دیکھنا ہو تو مزاروں پہ چل کے دیکھو، بدی کو نیکی سمجھا جائے گا، عرسوں میں جا کر کے دیکھو، اور 6 دن تک چل کر کے پیر بھریا جانے والوں محلے کی مسجد کیوں یاد نہیں آ رہی ہے؟ غریب نواز داتا گنج بخش کے مزار کے پاس رہے تو انہوں نے طریقہ بتایا، ولیوں کے یہاں چل کے جانا ضروری نہیں ہے، وہاں زیادہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا دین و دنیا میں کامیابی عطا کرا دیتا ہے۔ بھائی مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت اگر ہمارا نوجوان چل کے جاتا ہے تو آپ کو کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا 1 سال خالی لڑکیوں کو بھیجنا بند کر دو، پھر کتنے نوجوان جاتے میں دیکھتا ہوں۔ دیکھو خوب سمجھا،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سنیت کو بدنام کر رکھا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ اگر یہی جوان اتنا ہی جو ہے نیکیوں کا چاہنے والا ہے تو کیوں نہ اپنے محلے کی مسجد میں فجر میں اٹھ کے چلا جاتا؟ نیکی کو بدی کو نیکی سمجھا جائے گا محرم میں، نظر اٹھا کر کے دیکھو کتنی بدیاں ہیں جسے نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ حضور کا ایک ایک فرمان آج ہمارے ارد گرد ہے کہ نہیں؟ بولو ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر سلمان فارسی کہتے ہیں بھی ابھی انت امی یا رسول اللہ انہا ذا رکائی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے والذی نفسی بیدیہ سلمان انتہا یکون المطر قیسن والولد قیسن ویفیض اللعام فیضا ویغیظ الکرام غیظا۔ اے سلمان قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بارش بہت زیادہ ہونے کے باوجود ایسا زمانہ آئے گا کہ بارش بہت زیادہ ہوگی پھر بھی گرمی زیادہ ہوگی۔ اب تو کہہ دو کہ مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں، ابھی کوئی انکار کرے گا؟ بولو یہ فروری میں جنوری میں جو اتنی گرمی دیکھی ہے، بارش ہوئی ہے نا، پھر بھی اتنی گرمی پہلے کبھی دیکھی تھی؟ فرمایا اولاد غصہ زیادہ کرے گی، کمینے بہت زیادہ ہوں گے اور اچھے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اولاد غصہ زیادہ کرے گی۔ آج ہر ماں باپ کی شکایت ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تعویذ کے لیے، حضرت بیٹا غصہ بہت کرتا ہے، بیٹے کو کچھ کہا نہیں جا رہا ہے، بیٹا کسی کے کہنے میں نہیں ہے، میرے کہنے میں نہیں ہے۔ یہ شکایت اکثر ماں باپ کی ہے کہ نہیں؟ اب مجھے آپ بتاؤ، کل یہ تھا کہ اولاد ماں باپ سے ڈرتی تھی اور آج ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں۔ ایک بڑھیا آئی چند مہینوں پہلے، مجھ سے کہنے لگی میں آپ کے پاس اس سے پہلے بھی تعویذ لے گئی ہوں۔ میں کہا کس لیے لے گئی تھی؟ بولے میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے، بہت غصہ کرتا ہے۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ بولے تعویذ نے اثر نہیں کیا ہے، دوسرا تعویذ دو۔ توجہ ہے نا؟ اور صاحب اگر ہر چیز تعویذ سے ہو جائے تو ہم ان دو کے لیے تعویذ نہ کر دیں جو پورے ملک کو پریشان کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ کچھ اپنے بھی تو سدھرنا ہوگا، ہر چیز تعویذ سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو، بیوی کنٹرول میں آ جائے، یہ کنٹرول میں ہو جائے، اگر سب تعویذ سے ہو جائے تو ہم چار چار کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ کیا یار لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے اور آپ بنتے جا رہے ہیں۔ کہتے تعویذ اثر نہیں کرتا جو ہے، آپ کچھ کریں۔ میں نے کہا آپ میں تعویذ نہیں دوں گا، آج آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ پتا نہیں اس نے عمل کو کیا سمجھا، بڑھیا کہتی ہاں جتنا اتارا کرانا ہو، جتنا خرچہ ہو میں سب دے دوں گی، کر دو۔ اب بھائی اگر میں اتارے والا ہوتا نا تو اتار دیتا اس کو، ایسا جی چنری لا، یہ لا، وہ لا، یہ کر، وہ کر، انڈے لا، مرغا لا، اور جو ہے چار رستے پہ رکھ دے، ہو گیا اتارا، تو بھی اتر گئی، یہ بھی اتارا ہو گیا۔ اس میں چار پانچ چیزیں ایسی بتا دی جو کہیں نہ ملے، بولے لاؤ۔ معاف کیجئے گا مگر یہ ہے، ہماری عقیدتیں کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میں نے جب کہا، میں نے کہا نہیں اماں یہ عمل نہیں ہے، تو بولے کیا عمل ہے؟ میں کہا کہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے کہنے میں آ جائے؟ تو بولے ہاں۔ میں نے کہا آج ہی اپنے بیٹے کو آج سے نمازی بنا دے، جس دن سے تیرا بیٹا اللہ رسول کا کہا مانتا ہو جائے گا تو تیری بات بھی مانتا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب گجرات۔ حضرت بولوں نا ابھی کچھ دیر بولوں، بند کرانا ہو تو کرا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی تو حدیث آدھی نہیں بلکہ آدھی سے بھی کم ہوئی ہے،
پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ابھی انتظروا میں یا رسول اللہ ان ھذا لکائن، میرے ماں باپ آپ پر قربانی، اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے والذی نفسی بیدی سلمان انہا یکون الامراء جورتا والوزراء فسقتا والامناء خونتا وامارت النساء ومشاورت الاماء وصعود الصبیان المنابر۔ نبی نے فرمایا اے سلمان قسم الذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا یہ جو ہے حکومت کرنے والے یہ ظالم ہوں گے، لیڈر فاسق ہوں گے، اور جسے امانت دار سمجھا جائے گا وہ خیانت کرنے والے ہوں گے۔ عورتوں کی حکومت ہوگی، ہر بات میں عورتوں سے مشورہ لیا جائے گا، اور چھوٹے بچے جو علم میں کم، سمجھ میں کم، اور بڑے بڑے ممبر پہ چڑھ کے تقریر کرتے ہوں گے۔ ایک ایک بات کو پھر بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ عورتوں کی بغیر ڈرے بولو حکومت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ امارت النساء، مشاورت الاماء، عورتوں سے ہر بات میں مشورے لیے جائیں گے۔ آج آپ کہیں گے یہ آیا ہے کوئی دشمن نہیں ہوں، عورتوں سے مشورہ لینا برا نہیں ہے، آنکھ بند کر کے ہر بات خلاف شرع ہو تو بھی قبول کر لینا برا ہے۔ جو مشورہ شرع کے موافق ہو وہ عورتوں سے بھی لیا جائے، لائف پارٹنر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں، امام غزالی فرماتے ہیں اس کے امتحان کے لیے آیا۔ رب نے بھیجا، نوجوان جو ہے چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا، فرشتہ آیا، کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اختیار دیا ہے، تیری جتنی زندگی ہے اس کی تیری جتنی قسمت میں روزی ہے، اللہ چاہتا ہے تجھے یک بارگی عطا فرمانا چاہتا ہے، ابھی جوانی میں لے لے یا بڑھاپے میں، کب لینا چاہتا ہے، ساری روزی ایک ساتھ ملے گی۔ نوجوان کہتا ہے بیوی سے مشورہ کر لیں۔ کیا کہتا ہے؟ بیوی سے مشورہ کر لیں۔ بیوی سے اس نے کہا کہ کیا کروں؟ بیوی نے کہا آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے کہ میں ابھی نہیں، بڑھاپے میں لوں ساری روزی، ابھی تو کچھ نہ کچھ کر لوں گا، بڑھاپے میں آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، اگر ہاتھ پاؤں کام نہیں کریں گے تو بہتر رہے گا۔ بیوی نے کہا نہیں ابھی سے لے لو۔ بولے پھر؟ اب بیوی کا مشورہ سنو۔ بیوی کہتی ہے ابھی سے لے لو، اور جو روزی ایک ساتھ مل جائے آج سے وعدہ کرو کہ 1 روپیہ بھی حرام میں خرچ نہیں کریں گے، ناجائز نہیں اڑائیں گے، اس میں ماں بہنوں بھائیوں پڑوسیوں کا بھی حق ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں بھی دیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، جائز میں استعمال کریں گے۔ مجھے امید ہے اس طریقے سے اگر اس روزی کو استعمال کیا تو یہ روزی 7 نسلوں تک چلے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اچھا مشورہ تھا نا؟ نوجوان پہنچا، فرشتے سے کہا ابھی مل جائے، روزی مل گئی، ایسے ہی استعمال کیا، ایسے ہی استعمال کیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 7 نسلوں تک وہ روزی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے 1 روپیہ بھی حرام میں کبھی یوز نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں دیا، اور اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، دالو حسن شہید میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ و مغرمن، آگے حدیث آئے گی، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھ لیں گے، ٹیکس سے روپیہ کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے روپیہ بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ کے اس بارے میں فرماتا ہے لوگوں سے جو تم بیاج لیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک